حماس اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا دوسرا روز، حماس مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید لڑائی جاری، 400 سے زائد فلسطینی شہید، ہزاروں زخمی۔ حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں فوجی کرنل سمیت 600 سے زائد اسرائیلی مارے گئے، 1500 سے زائد زخمی۔ حماس کا اسرائیل پر 7000 سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں شہری آبادی پر بمباری، حماس حملوں سے بوکھلائے اسرائیل کی لبنان کے سرحدی علاقے پر بھی گولہ باری۔ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ، حماس کی جانب سے جوابی حملہ کرنے کے بعد اسرائیل نے غزہ کو بجلی، ایندھن اور اشیاء کی سپلائی روک دی۔ فلسطینی شہریوں کو مشکلات کا سامنا، دنیا بھر کی بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل کا آپریشن معطل کر دیا۔ تل ابیب آنے والی متعدد پروازیں منسوخ۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت اور دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اعلان، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو تعاون کے لیے تمام مناسب ذرائع دینے کو تیار ہے۔ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے حملے کیے۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ او آئی سی نے اسرائیل کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ او آئی سی نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فلسطین میں جارحیت رکوائے اور فلسطینی عوام کا تحفظ کرے۔ او آئی سی نے واضح کیا، 2 ریاستی حل ہی عرب میں قیام امن کا ضامن ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کو یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کا اسرائیلی قابض افواج سے فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر بھی گہری تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں دائرہ امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ دنیا کے کئی ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ استنبول میں حماس کی حمایت میں ریلی، ایران میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے، ہزاروں افراد تہران کی سڑکوں پر نکل آئے۔ بغداد کی عمارتیں فلسطینی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی۔ مغربی لندن میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد لوگوں کا جشن۔ مولانا فضل الرحمان کی فلسطینی مجاہدین کو اپنے علاقے کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑانے پر مبارکباد۔ کہا، دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ ہو چکا۔ اس حملے نے اسرائیل کے دفاعی نظام اور ان کے گھمنڈ کو زمین بوس کر دیا۔ اقوام متحدہ 1967 کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، کیونکہ فلسطین کو تسلیم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ JUI کا آئندہ جمعے کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان، بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ جس گھڑی چور کو حکومت دیا، کہہ رہے ہیں کہ شیر کسی کو نہیں ہارتا، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہارے گا۔ شیر کو ہرانے والے، شیر کو مٹانے والے کئی آئے، کئی چلے گئے، شیر وہی کھڑا ہے انشاءاللہ۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کا بھرپور سیاسی پاور شو، ٹھوکر نیاز بیگ میں مریم نواز کا جارحانہ خطاب۔ کہا، آج کے جلسے میں اتنے لوگ ہیں، 21 اکتوبر کو کیا ہوگا؟ 2018 کو نواز شریف کو نہیں، ملک کی ترقی اور خوشحالی کو نکالا گیا۔ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر کھڑی چور کو حکومت دی گئی۔ شیر کو مٹانے والے کئی آئے، لیکن شیر وہیں کھڑا ہے۔ ملک میں 4 سال جوکروں کی حکومت رہی، جو جتنی بڑی گالی دیتا تھا اس کو اتنی بڑی وزارت ملتی۔ 2018 میں جو ہمارا مذاق اڑاتے رہے، آج ان پر برا وقت ہے، لیکن ہم مذاق نہیں اڑاتے۔
غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلا میں صرف 23 دن باقی رہ گئے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قانونی طریقے سے رہنے والے غیر ملکیوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک کو تباہ کر دیا گیا، کرسی نہیں بہتری چاہتے ہیں، قوم سے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، عوام میں جا رہے ہیں، اعتماد ملا تو واپس آئیں گے۔ آٹھ اکتوبر 2005 کو آنے والے تباہ کن زلزلے کو 18 سال مکمل۔ صبح 8:52 پر آنے والے زلزلے نے مظفر آباد، باغ، راولاکوٹ، بالاکوٹ میں سب کچھ تہو بالا کر دیا۔ کم و بیش 1 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ 7.6 شدت کے زلزلے سے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقے متاثر ہوئے۔ زلزلے نے 30 لاکھ افراد کے سر سے چھت بھی چھین لی۔ نقصان کا تخمینہ $5 ارب لگایا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا کہنا ہے کہ کشمیر میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے 52 ارب کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں شدید زلزلہ، صبح رات میں جاں بحق افراد کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، 9000 سے زائد زخمی۔ افغان حکام کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ زندہ جان اور غریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل تباہ ہو گئے۔ ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ 2 اشروں میں سب سے زیادہ خوفناک زلزلے کا مرکز ہرات سے 40 کلومیٹر شمال مغرب کی طرف تھا۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی بلاک کے اپ گریڈیشن کا پلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا PIC کا دورہ۔ اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایمرجنسی بلاک اپ گریڈ ہوگا، نئے سرجنز آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے زیر علاج مریضوں سے گفتگو بھی کی۔ مشن ورلڈ کپ کی تیاریاں، قومی ٹیم کی پریکٹس۔ حیدرآباد دکن کے میدان میں شاہینوں کی بالنگ اور بیٹنگ پر بھرپور توجہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 10 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھیلے گی۔ قومی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو 81 رن سے شکست دی تھی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک اہم میچ میں آسٹریلیا کے خلاف بھارتی ٹاپ آرڈر ٹگمگا گیا۔ 2 رنز پر بھارت کے 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ ہیزل ووڈ اور مچل سٹارک کی طوفانی بالنگ کے سامنے بھارتی بیٹرز بے بس۔ روہت شرما، ایشان کرش، شریاس آیر کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہو گئے۔ کینگروز نے بھارت کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف دیا تھا۔ آسٹریلیا کے خلاف بھارت کی بیٹنگ جاری۔